اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ ایئر کلاس۔ السلام علیکم جی بیٹا، ہمارا لیکچر نمبر ہے 33۔ غزل چل رہی ہے۔ غزل کا شعر نمبر ہے 6۔ شاعر کا نام ہے شیخ غلام حمدانی مصحفی، اور غزل کا عنوان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس لیے پریزنٹیشن کے لیے دوسری ہیڈنگ بنا دی جاتی ہے صنف ادب، یعنی ادب کی صنف میں یہ کیا ہے جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں، غزل۔ شعر نمبر 6۔ دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو، دی جان ایسے ہوش سے اپنی کے خلق کو، جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا۔ خلق مخلوق لوگ تا دم آخر، مرتے دم تک آخری سانسوں تک، ہم نے اس ہمت سے موت کو گلے لگایا کہ ہماری بے خوفی کے سبب لوگوں کو آخری دم تک ہماری موت کا یقین نہ تھا۔ مصحفی قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کی شاعری میں غنایت، لہجے کی نرمی، تصویر کاری، جذبات نگاری اور نفسیات انسانی کے بہترین مرکب ملتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے بے جگری سے موت کو گلے لگانے کی داستان سنائی ہے۔ یہاں یہ طرز عمل شاعر کے لیے انتہائی حوصلہ طلب ہے، وہیں لوگوں کے لیے ناقابل یقین اور قابل حیرت بھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ علائق دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ علائشات اس کے رگوپے میں سما جاتی ہیں۔ ایک اور وقت آتا ہے جب اسے وہیں لوٹ کے جانا ہوتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا، مگر اب اسی انسان کے لیے اس دنیا کی چیزوں کو چھوڑنا آسان نہیں، قدرے مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں دل لگانے کے ساتھ ساتھ دنیا کی چیزوں سے بھی دل لگا چکا ہوتا ہے۔ سب اپنے خالق کا پیغام بھول چکے ہوتے ہیں۔ ایک شاعر کے بقول، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جا جگہ، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دراصل شاعر نے یہ پیغام دیا ہے کہ بلند نسبالعین اور عظیم مقصد کے لیے اپنی جان جیسی قیمتی شے قربان کرنے والے مرتے نہیں، بلکہ لوگوں کے دلوں اور تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ جہاں تمام دنیا اس دگڑ پر رواں ہے، وہاں شاعر کا طرز عمل انوکھا اور جدت کا حامل ہے کہ اس کو اپنی جان قربان کرتے ہوئے دنیا داروں کا سا افسوس و ملال اور رنج نہیں۔ موت کا سامنا کرتے ہوئے انسان کے چہرے پر جو خوف اور ڈر کے آثار نظر آتے ہیں وہ قطعی طور پر اس کے چہرے سے غائب ہیں، گویا کہ وہ زندگی اور موت کے اس کھیل سے بہت دور ہے۔ ازلی و ابدی حقیقت خالق حقیقی کے راز کو پا چکا ہوتا ہے۔ اپنے مقصد یا خالق حقیقی کی خاطر جان قربان کرنا اس کا جنون، دیوانگی، عشق اور والہانہ لگاؤ ہوتا ہے، جس میں خوف کا کوئی عنصر شامل نہیں ہوتا۔ خوف عقل کی گود سے جنم لیتا ہے، اور عقل عشق کے جنوں کی حدود کو تو کیا، ابتدا کو بھی نہیں چھو سکتی۔ میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلائے شہید کیا ہے تاب و تاب جاودانہ۔ یہی وہ جوش ہے، جذبات عشق سے لبریز پیکر ہے، جس کی تجسیم مجاز نے بھی کرنے کی کوشش کی تھی۔ جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ شاعر کہتا ہے کہ موت کی غشی کو خود پر طاری کرنے کی بجائے میں نے اس کا ہوش سے سامنا کیا، اور اس ہوش سے اپنی جان آفرین کے سپرد کی
کہ لوگوں کو ایک یقین سا ہو گیا کہ یہ موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سچ ہے، مردان حق و صفا کے لیے زندگی و موت کا ملاپ بھی ایک خوشگوار واقعہ ہوتا ہے۔ روح کرتی ہے سفر یوں جس میں انسان چھوڑ کر نکھت گل جیسے جاتی ہے گلستاں چھوڑ کر۔ شعر نمبر 7 ہے بچوں۔ یاران گرم روح تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں نہ ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ یاران گرم روح تیز چلنے والے دوست، نہ ننگے قافلے کے لیے شرمندگی کا باعث۔ مفہوم ہے اس شعر کا، تیز چلنے والے اور قافلے کا ساتھ دینے والے آگے نکل گئے اور میں قافلے کے لیے شرمندگی کا باعث ان سے پیچھے رہ گیا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اس کے ساتھی تمام افراد وقت کی رفتار سے اپنی چال ملاتے ہوئے آگے بڑھ گئے، مگر وہ شرمندہ بھی ہے اور شرمسار بھی کہ اپنی سست روی کی بنا پر ان سے بہت پیچھے رہ گیا۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور مسلسل سفر کا نام ہے، ایک ایسا سفر جس میں چلنا اور چلتے رہنا ہی زندگی اور اس کی بقا کا ضامن ہے۔ رکنا موت کے مترادف ہے۔ اس صورت میں انسان خود پر موت کے دروازے خود ہی کھولتا ہے۔ دانش مند وہی ہے جو وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر اپنے سفر کو جاری رکھے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس حقیقت پر کار فرما ہونے والے میرے ہم عصروں جوش و خروش سے منازل طے کرتے ہوئے آگے نکل گئے، میری اپنی دھن میں گم رہنے کی روش مجھے لے ڈوبی، میں خود اپنے لیے اپنے قافلے کے لیے باعث شرم بن گیا۔ ان کی طبیعت کا جوشیلا پن ان کی کامیابی کا سبب بنا اور میرا سرد مزاج اور بے جوش کوششیں ناکام رہیں، اور محض ارادے سے منزلیں ہاتھ آتی بھی نہیں۔ ارادے کو عمل آشنا اور عمل کو منزل آشنا کرنے کے لیے ہمت اور ولولے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی کمی ہی شاید ناکامی کا سبب بنے۔ کبھی تھکن کا کبھی فاصلوں کا رونا ہے، سفر کا حوصلہ مجھ میں نہ رہ سکا باقی، یعنی جو تھکن کا رونا روتے رہتے ہیں ان میں آگے بڑھنے کا، سفر کا حوصلہ باقی نہیں رہتا۔ یہ راستہ نہ صرف ناکامی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے بلکہ اس نے میرے ساتھ ساتھ قافلے کو بھی شرم اور ذلت سے دوچار کیا کہ دیگر اہل قافلہ کے ساتھ میں بھی اس قافلے کا حصہ تھا جس میں لوگ گرم روح اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھتے تھے، اور اس کے باوجود میں نے قافلے کو ذلت سے دوچار کیا اور خود بھی ہوا۔ شعر نمبر 8 ہے بیٹا۔ رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصحفی، رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصحفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ کہے میں بات ماننا، کہنا سننا، بات سننا، روک رکھنا، ٹھہرنا۔ اے مصحفی، میں اپنے دل کو کیسے روک کے رکھوں کیونکہ میرا دل اب میرے بس میں نہیں رہا۔ یہ غزل کا مقطع ہے، تو اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ یہ تشریح کے لیے بورڈ میں کبھی نہیں آتا کیونکہ شاعر کے نام کا ایک نمبر ہوتا ہے اور مقطع میں تخلص استعمال کیا گیا ہوتا ہے جو نام پہچاننے میں مدد دے سکتا ہے، اس لیے مقطع کا شعر کبھی بھی بورڈ میں نہیں آتا۔ اے مصحفی، میں اپنے دل کو کیسے روک کے رکھوں کیونکہ میرا دل اب میرے بس میں نہیں رہا۔ تشریح طلب شعر میں مصحفی روایتی مضمون بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا دل میرے قابو میں نہیں اور اب یہ میری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، لہٰذا میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، جو بھی کہتا ہے مجھے وہی کرنا پڑتا ہے۔ عشق ایک ایسا سیلاب ہے جس کے سامنے بند باندھنا
عاشق کے بس میں نہیں ہوتا، اور عشق ایسی بے اختیار طاقت کا نام ہے جو بے بس بنا کے رکھ دیتی ہے۔ غالب کا شعر ہے، عشق پر زور نہیں ہے، عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش ہے غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ یہی وجہ ہے کہ عشق نے شاعر کے دل پر جادو کر دیا ہے، اور شاعر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مایوس دکھائی دیتا ہے۔ چلیں بیٹا، ہمارے اسمارٹ سلیبس میں غلام حمدانی مصحفی کی بھی پہلی غزل شامل تھی، وہ بھی ہماری مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، لیکن آپ بچوں سے دوبارہ گزارش ہے کہ ساتھ ساتھ اپنی تیاری کمپلیٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ ریویژن کے لیے وقت نہیں ہوگا، تو اس لیے انہی کو بار بار پڑھیں، لکھیں اور اس پر مکمل دسترس حاصل کریں۔ اللہ حافظ۔